ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ 2007 کی ایمرجنسی کے بعد اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی کیا پوزیشن ہے. میرے ساتھ کوئٹہ میں علی احمد کوٹ صاحب موجود ہیں اور لائن پہ معروف تجزیہ کار نجم سیٹھی صاحب ہیں. السلام علیکم سیٹھی صاحب. السلام علیکم جی. سیٹھی صاحب, یو آر سچ اے سیزنڈ میڈیا پرسن. آپ نے جرنلزم کے بہت دور دیکھے ہیں اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میڈیا کی آزادی کے حوالے سے 2007 کو آج سے کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ دیکھیے 2007 میں ایک آزاد میڈیا تھا جی, جس نے جدوجہد کی اور چیف جسٹس صاحب کی بحالی کی ایک کیمپین چلائی جی, اور اسی میڈیا کو بند کرنے کے لیے پھر جنرل مشرف نے ایک ایمرجنسی قائم کی نومبر 3 کو, اور تاکہ وہ قابو پا سکیں سچویشن. اور آپ کو پتا ہوگا, یاد ہوگا کہ اس وقت ایک دو چینلز کو بند بھی کر دیا گیا ہاں جی, اور لگام لگا دی گئی جی, اور اس کے بعد پھر میڈیا آزاد ہو گیا جبکہ وہ الیکشن کا دور آیا جی, اور اس کے بعد پھر میڈیا نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور وہ جدوجہد آج تک جاری ہے. جی. تو میڈیا تو بہت ہی آزاد ہے, کسی قسم کی لگام نہیں ہے. جی سیٹھی صاحب, اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نیا شاید پیمرا آرڈیننس کے اندر اگر امینڈمنٹ ہو تو اس سے میڈیا یہ ویسے ہی بہیو کر رہے ہیں جیسے کہ مشرف صاحب نے کیا ہے, اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو کرٹیل دی میڈیا. سو ڈو یو سی اینی ٹروتھ ان دیٹ؟ یہ جو حکومت ہے یہ اگر کسی قسم کی آرڈیننس لائے گی یا لگام لگانے کی کوشش کرے گی تو بالکل ناکام ہو جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش بھی نہیں کریں گے. یہ دھمکیاں ہیں, یہ چھوٹی موٹی بات ہے, اس کو بہت بڑا بنایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا خیال ہے یہ میڈیا ہی کر رہا ہے اور میڈیا اس لیے کر رہا ہے کہ میڈیا یہ نہیں چاہتا کہ اگر کچھ اس قسم کی بات بھی چل رہی ہے تو اس کو آگے بڑھنا نہیں چاہیے, کیونکہ میڈیا کا بہت ہی برا ایکسپیرینس ہے پاکستان میں. ہر حکومت آتی ہے اور لگام ڈالنے کی کوشش کرتی ہے اور ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم سنتے ہیں کہ ایسی بات اگر چلی بھی ہے تو ہم اسی وقت شور ڈال دیتے ہیں. سیٹھی صاحب, یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی میٹنگ کے اندر سارے سیاستدانوں نے اس پہ ووٹ ڈالا کہ پیمرا کے اندر امینڈمنٹس ہونی چاہیے, تو وائی ڈو یو تھنک سیاستدان جو ہیں وہ میڈیا سے اتنے اریٹیٹڈ ہیں؟ بیکاز دوز پولیٹیشنز بلانگ ٹو موسٹ آف دا مین اسٹریم پارٹیز ان پاکستان. دیکھیے پہلے تو یہ بہت بات نہیں کرتی, باریک بات یہ ہے کہ کیا امینڈمنٹ ہو رہی ہے. میرا خیال جو بات ہو رہی ہے وہ ایک میڈیا کے اوپر کوڈ آف کنڈکٹ کی بات ہو رہی ہے. جی جی, اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہو رہی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل مناسب بات ہے. یہ سب دنیا میں یہ کوڈ آف کنڈکٹس ہوتی ہیں. اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہر ٹی وی چینل کے بعد جب لائسنس لیا تھا تو اس میں یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ کوڈ آف کنڈکٹ جو پیمرا کی ہے وہ لاگو ہوگی. تو بہت سی باتیں لوگر بل میں بہت سی کنڈیشنز تھی, اس طریقے سے لائسنس لینے کے لیے بھی بہت سی کنڈیشنز تھی. تو ہم نے سائن کر دیا اور وہ اجازت لے لی. اب اجازت لینے کے بعد ہم بہت سی کنڈیشنز ہم نہیں مانتے اور حکومت ان کو لاگو بھی نہیں کر سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیلف ریگولیشن ہونی چاہیے. اور اگر پروپوزل یہ ہے کہ اس میں شہر کے معروف سٹیزنز اور انڈیپینڈنٹ میڈیا کے ریپرزینٹیٹیوز اس ریگولیٹری باڈی میں آئیں تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے. میڈیا اتنا آزاد نہیں ہونا چاہیے کہ کسی اور کی آزادی کے اوپر اس کا ہاتھ. بالکل. اچھا سیٹھی ذمہ داری بھی ساتھ ساتھ جاتی ہے آزادی کے ساتھ. جی یو آر ویری رائٹ. سیٹھی صاحب, یہ مجھے بتائیں ان دی اینڈ کہ آج کل یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے اور یہ NRO کا مسئلہ, اینڈ دین پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ مڈ ٹرم الیکشنز, تو آپ اس پولیٹیکل سسٹم کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی میں چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے. ایک تو حکومت بھی انکمپیٹنٹ ہے, اچھے کام نہیں کر رہی جو کرنے چاہیے, اور عوام میں ان کی کوئی شہرت نہیں ہے. انفیکٹ بہت سی غلطیاں کی حکومت نے. دوسری طرف اپوزیشن کی بھی یہ کوشش ہے کہ اس کو کمزور کیا جائے اور کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف بڑھا جائے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑی ایک رکاوٹ ہے مڈ ٹرم الیکشن میں. وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مڈ ٹرم الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی کو الیکشن کال کرنی پڑے گی.
اب پیپلز پارٹی کیوں الیکشن کال کرے گی؟ یا تو اس کی حکومت گرائی جائے اور دوسری کوئی حکومت آ جائے جو کہ مڈ ٹرم الیکشن کال کرے. وہ کیسے ہوگا مجھے سمجھ نہیں آتی، پہلی بات. دوسری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی چھٹی ہو رہی ہے، مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی. اگر وہ نہیں جانا چاہیں گے تو ان کو کون نکال سکتا ہے؟ اچھا، اگر ان کو سپریم کورٹ نکالے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک سیاسی فیصلہ ہوگا، وہ قانونی فیصلہ اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا. چلو آپ سمجھیں کہ وہ سیاسی فیصلے کے بنا پر ان کو نکال بھی دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تو کہیں نہیں جائے گی. تو یہ حکومت کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو مختصر یہ بتا دوں کہ میاں نواز شریف صاحب یہ چاہیں گے کہ پہلے 17ویں ترمیم ختم ہو پھر الیکشن ہو. وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے اور 17ویں ترمیم جو ہے وہ رہ جائے. کیونکہ اگر 17ویں ترمیم رہ جاتی ہے اور زرداری صاحب کی چھٹی ہو جاتی ہے اور پیپلز پارٹی ایک نئی الیکشن کال کر لیتی ہے تو سب کیسے پرائم منسٹر بنیں گے؟ وہ امینڈمنٹ تو رہے گا اپنی جگہ پہ، اور اگلی الیکشن میں اگر ان کو 2/3 میجورٹی نہ ملی تو میاں صاحب پھر بھی کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکیں گے. تو میاں صاحب کی یہ کوشش ہے کہ زرداری صاحب کو کمزور کیا جائے، ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے اور ان سے 17ویں ترمیم کروا لی جائے. آپ کو 17ویں ترمیم جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے زرداری صاحب اس کی طرف نہیں بڑھتے. انہیں یہ شک ہے کہ جس دن 17ویں ترمیم انہوں نے مل کے ختم کر دی اس کے بعد پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، پھر میاں صاحب دھکا لگائیں گے اور لوگوں کے ساتھ مل کے ایک دھکا لگا کے پیپلز پارٹی کی حکومت بھی اور زرداری صاحب کی بھی چھٹی کرائیں گے. اس لیے زرداری صاحب کی یہ کوشش ہوگی کہ اس کو جتنی دور تک کھینچا جائے اور میاں صاحب کی یہ کوشش ہوگی جتنی جلدی اس کو کروایا جائے. تھینک یو ویری مچ نجم سیٹھی صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. کورٹ صاحب، یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے نجم سیٹھی صاحب کی باتیں سنی تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ 17ویں ترمیم آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں جو جمہوریہ اور اصل جمہوریت کو روکنے کے لیے رکاوٹ ہیں، جس میں 17ویں ترمیم ہے، اس کو جانا پڑے گا اور بہت جلدی یہ جائے گا. میں نجم سیٹھی صاحب نے جو کہا کہ یہ ٹیکٹیکل ایک جنگ ہے زرداری صاحب اور میاں صاحب کے درمیان میں، وہ میاں صاحب اور زرداری صاحب اپنی ٹیکٹیکل جنگ جس طرح لڑتے ہیں وہ جانے ان کا کام. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں ہم اور آپ اگر لڑتے رہیں، ہم تو جمہوریت کے لیے لڑتے رہیں، اور اس جمہوریت میں جب تک 17ویں ترمیم موجود ہے اس وقت تک نہ آپ خاموش بیٹھیں گے نہ ہم کو خاموش بیٹھنا چاہیے. اس لئے سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 17th امینڈمنٹ ہے یہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کورٹ صاحب، میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ڈوگر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس پہ آپ کا میڈیا میں کوئی کامنٹ نہیں آیا، تو اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں عائلہ ملک صاحب، آپ نے بالکل صحیح اندازہ لگایا کہ اس کے اوپر میں نے کچھ بھی نہیں کہا اور بالکل کوئی کمنٹ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی میں کچھ کہنا اچھا نہیں لگے گا، میں نہیں کہتا ہوں. انہوں نے تو پوری ایک پریس کانفرنس کی ہے، تو آپ کیوں نہیں کامنٹ دے رہے؟ نہیں، یہ نہیں کہ میں ڈوگر صاحب سے ڈرتا ہوں یا کسی سے ڈرتا ہوں. میں ایک اس میں یہ چلیں اتنی میں بات کرتا ہوں. اب ڈوگر صاحب کی جو بھی ایک قانونی جنگ ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہے، اور میں صاف ظاہر اس کا جواب سپریم کورٹ ہی دے سکتی ہے یا چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب ہی دے سکتے. میں نہ سپریم کورٹ کا ترجمان ہوں اور نہ ہی میں ان کی طرف سے کہنے کا کوئی حق رکھتا ہوں. میں وکیلوں کا نمائندہ ہوں، لہذا جو بھی میں بات کروں گا تو سپریم کورٹ جانے اور ڈوگر صاحب جانے. لیکن ایک قانون دان کی حیثیت سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک قانون دان کے ایک وکیل کے حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں اگر آزاد عدلیہ تو آزاد عدلیہ میں جانے کا حق ہر ایک کے پاس ہے. بالکل ڈوگر صاحب کے پاس بھی یہ حق ہے. جب ان کے حوالے سے 31 جولائی کے فیصلہ جب صادر کیا گیا اور اس 31 جولائی کے فیصلے میں ڈوگر صاحب کے حوالے سے باتیں کی گئیں تو ڈوگر صاحب کو یہ قانونی حق پہنچتا ہے کہ وہ عدلیہ میں جائیں اور جو بھی ان کی پیٹیشن ہے، جو بھی ان کے اعتراضات ہے یا جو بھی ان کا ایک قانونی حق ہے اس کے لیے وہ اسی سپریم کورٹ میں جس میں وہ بحیثیت کافی عرصے تک بیٹھے رہے اسی سپریم کورٹ کے دروازے کو جو ہے ناک کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ علی احمد کورٹ صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. ناظرین، the fact of the matter is کہ موجودہ جمہوری حکومت بھی پچھلی حکومت کی طرح وہی غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے. سوال یہ ہے کہ صدر آصف زرداری اپنی صدارت کے 15 ماہ گزرنے کے باوجود 17ویں ترمیم کا خاتمہ کیوں نہیں کر سکے؟
پاکستانی میڈیا نے گزشتہ کئی سالوں سے عدلیہ اور جمہوریت کی بحالی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے، لیکن نئے پیمرا آرڈیننس سے آزادی اظہار پر نہ صرف پابندیاں لگائی جا رہی ہیں بلکہ عوام کو بھی حقائق سے محروم کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔